یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کام ہو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، محب و والد ماجد مولانا کاشف قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مجھے ویسے بولتے ہوئے تو 3.5 سال ہو گئے، لیکن جب بھی میں اس ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آج بھی وہی گھبراہٹ مجھ پہ طاری ہے، کیونکہ یہ ممبر وہ ہے جس سے عوام الناس کو تبلیغ کیا جاتا ہے، اور مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے کہ جس سے میری پکڑ ہو۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہوں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بےحد فضل و کرم ہم جیسے گناہگار بندوں کو کہ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے اور اپنے حبیب کی یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اوپر بھی ہم اگر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی جیسے والد ماجد شروع میں بتا رہے تھے، ابھی بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ 15 شعبان کو جا کے کیا کریں گے، آپ جا کے سو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت فضل و کرم کہ اس نے ہمیں لیلۃ البرات عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ البرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی، جس کی ہزاروں بکریوں کے اربوں بال، اتنی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ رات ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ لیکن آگے ایک اور حدیث بھی آپ کو بیان کرتا ہوا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چند لوگوں کا آگے نام بتایا، ان کا کردار بتایا کہ سن لو مسلمانوں، اگر تمہارے اندر یہ کردار ہوگا، یہ باتیں موجود ہوں گی تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہماری بخشش نہیں ہوں گی، اور آیا کہ وہ باتیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن والدین کا جو نافرمان ہوگا اس کی بخشش مغفرت نہیں ہوگی۔ جہاں کئی لوگ، کئی مرد، کئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ماں باپ الحمدللہ حیات ہیں، تو اپنی ماں اپنے باپ کے پاس جا کے پوچھیں کہ اے میرے والدین آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ طلب کرنا ضروری، بے شک والدین بہت رحم کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کریں، اپنے والدین سے جا کے پوچھیں کہ اے میرے والد، اے میری والدہ، کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، تاکہ آپ کو کنفرمیشن ہو جائے۔ ایک چیز کنفرم ہو جائے گی تو اس کی زیادہ اتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہاں یہ چیز کنفرم ہو گئی۔ پھر الحمدللہ یہاں کوئی شرابی تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے بہت سارے ہیں۔ ایک اس میں ایک اور ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔
صلہ رحمی کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ تبارہ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں اور آپ آج جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے آج اللہ اس کے رسول سے اپنی بخشش و مغفرت طلب فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کان کھول کے سنیے گا یہ حدیث، بلکہ میں کہوں گا دل کھول کے سنیے گا یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ مفلس کون ہے؟ ابھی والد ماجد ایک ایکسپلینیشن یہ دے رہے تھے کہ اپنی تقدیر کے اوپر کبھی نالا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تقدیر اس کی بنائی ہوئی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، میں امیر کیوں نہیں ہوں، میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں، یہ سب تقدیر کے معاملات ہیں۔ اس کا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ یہ بتا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس پینے کو نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مفلسی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں۔ مفلسی کس چیز کا نام ہے؟ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ سنو صحابہ، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عبادتیں سب لے کر ثوابوں کا ڈھیر لے کر آ رہا ہوگا، مگر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ وہ تو راتوں کی عبادت کرتا تھا جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں ابھی، دن کا روزہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی دی تو رکھیں گے، وہ تو دن کے روزے بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی بہت پڑھتا تھا، بہت کثرت سے صوم و صلات بھی کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ وہ پھر بھی جہنم میں جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں نا اس کو اپنے اوپر ذرا رکھ کے سوچئے گا۔ یہ حدیثیں اسی لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے اللہ کا، کہ کیا ہم اس کنڈیشن کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں۔ اب سنیں، چاہے گالی غصے میں دی ہو یا خود میں، تو کوئی گالی نہیں دیتا نا کسی کو، غصے میں ہی دیتا ہے نا گالی۔ چلیں، فرمایا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، یا اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، یا اس نے کسی کا دل توڑا ہوگا، یا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں جو وہ نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کر آ رہا ہوگا وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ میرا حساب ہو رہا ہے تو شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ میرے صاحبزادے اہل سنت، فیض رضا۔ سنیے حدیث کو دوبارہ۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اب آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت یقیناً دی ہوگی، اتنا اچھا ہم میں سے کوئی نہیں۔
صحیح بات ہے، میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں. اور ہم نے کیا کسی کا دل نہیں دکھایا؟ یہ زبان جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہمیں اس کی حفاظت اپنی شرمگاہ سے بھی زیادہ کرنی چاہیے. یہ زبان جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو ہم کینچی کی طرح ایسے چلاتے ہیں کہ سامنے والے کا دل توڑ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں دوستو؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے. اب کیا آپ یہ دیکھیں کیا ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ اب سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ سے تو شاید ہم نے کسی کو نہ مارا ہو، لیکن زبان سے ہم نے بہت لوگوں کو پٹکا ہے. اپنے گھر کے معاملات کو دیکھیں، رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اور آج کل کا تو ماحول ہی بڑا عجیب سا ہے. ساس بہو کی ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گی. ہاتھوں سے نہیں، صرف زبان سے. ماں باپ کے اندر ایک نا اختلافیاں، بھائی بہن میں نا اختلافیاں، رشتہ داریوں کے اندر نا اختلافیاں. تو کیوں دوستو؟ ہم بھی اسی پارٹ کا، اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زبان اپنی عبادت کے لیے دی ہے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں دی. اور نہ جانے ہم اپنی اس زبان سے کتنے کعبے ڈھا چکے ہیں، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کردار کیا ہے. یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے یا نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت نہیں ہے کہ اپنی زبان کا احتیاط سے استعمال کرو؟ یا یہی سنت ہے کہ سر پہ ٹوپی ہو، امامہ ہو، داڑھی ہو، شلوار اوپر ہو؟ یہ بھی بے شک ہیں، اس سے میرا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جتنی سنتیں ہیں یہ آپ کی اپنی انڈیویجول ہیں. اس کا معاشرے سے، معاشرتی سے چیز سے تعلق نہیں ہے. ایک ہے معاشرہ، آپ عبادت کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرما دیا کہ اے نبی اپنے امتیوں کو بتا دو میں نے اپنے حقوق تو معاف کر دیے. حقوق اللہ تو میں نے معاف کر دیے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کیا. حقوق العباد میں کیا ہے؟ میاں بیوی کا ریلیشن، بہن بھائیوں کا ریلیشن، ساس بہو کا ریلیشن. کیا ہم نے اپنی اس زبان سے کبھی کسی کا دل توڑا ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر غور کیا؟ اور ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بیچ میں سناتے ہوئے آگے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، یہ معاف کیجیے گا حدیث کچھ ایسی ہے کہ یہ بڑوں کے لیے ہے، جو 40 سال سے بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو 40 سال تک انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے، اس کے باوجود اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب نہ ہوں، یعنی کہ وہ اپنی برائیوں کو ختم نہ کر پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کے لیے تیار ہو. اب یہاں کئی لوگ 40 سال سے زیادہ کے بھی، کئی لوگ انشاءاللہ پہنچنے والے بھی. تو جو پہنچنے والے ان کے لیے تو ابھی ہمارے لیے گنجائش ہے، ہم نوجوانوں کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ جب ہم 40 سال تک پہنچ جائیں گے تو کیا ہم اپنی برائیوں کے اوپر قابو پا لیں گے یا نہیں؟ اور برائیاں تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. سب سے بری جو چیز جو اللہ ہے تو نعمت اللہ کی جو ہم نے کر دی ہے وہ ہماری زبان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل توڑنا کعبے کو ڈھانے سے ہی بڑا گناہ ہے.
اس سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہماری زبان. اور وہ کینچی کی طرح چلتی ہے. اب صرف 1 منٹ کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ آپ نے اس زبان سے کیا اپنی بیوی کا بھی دل توڑا؟ آپ نے اس زبان سے کیا اپنے ماں باپ کا دل توڑا؟ کیا آپ نے اس زبان سے اپنے رشتہ داروں کا دل توڑا؟ توڑا یا نہیں توڑا؟ سوچیں. اگر تو توڑ دیا، جس طرح شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے، جڑ تو جائے گا لیکن آپ کو اپنی تصویر اس میں صحیح نہیں دکھے. ایسے ہی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ نے کسی مومن کا دل توڑا ہے، چاہے آپ کتنی عبادت ہو، راتوں کی عبادت ہو، تہجدیں ہوں، کچھ بھی ہو، جب حساب کتاب ہوگا تو ہمارا اور آپ کا ٹھکانا اللہ نہ کرے. تو کیا یہ ہے ہماری سوچنے کی بات نہیں؟ اور آج تو طے بھی ہو گیا. آج تو یہ طے ہو گیا مغرب کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک لسٹ دے دی کہ فرشتوں یہ فلاں فلاں آدمی اس سال جائیں گے. پچھلے سال ہمارے گڈو بھائی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ روزہ افطارہ، ہمارے ساتھ ساری چیز معاملات میں تھے، سمیٹا بھی، لیکن آج نہیں. اتوار والے دن ان کا انتقال ہوا تھا، جمعے والے دن ان سے ہماری ملاقات ہوئی. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا نوجوان شخص چلا جائے. تو کیا ہم اپنی موت کو بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ اب پھر میں آپ سے بول رہا ہوں، اپنے اوپر اس حدیث کو رکھ کے سوچیے گا کہ آپ عقل مند ہیں یا نہیں. یہ حدیثیں اس لیے ہوتی ہیں دوستوں کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو دیکھیں. صرف اس چیز کے لیے توڑیے کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. یہ کان اللہ تعالیٰ نے اس لیے توڑی دی کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، بیچ میں دل دیا ہے کہ اس کے اندر ایک کان سے ڈالو، بات اچھی ہے تو دل میں رکھو ورنہ نکالو. ہم تو ڈائریکٹ کنیکشن کرتے ہیں. ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی موت کو ہر وقت یاد کرے. ایک بات سچ یہ ہے کہ لیکن ہم دن میں بھی ایک دفعہ نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا. دوسری فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ، اپنی برائیوں کا کنٹرول کرے. جب وہ عقل مند ہوگا تو جب 40 سال تک پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں کے اوپر غالب ہوں، اور اگر ایسا نہیں تو جہنم کے لیے تیار. تو ایک بہت بڑا عجیب معاملہ ہے. ہم غور اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اپنے آپ کو دینے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب قیامت کے دن ایک حساب کتاب کا میدان ہوگا اور میں کھڑا ہوا ہوں، جب میرا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا تو میرے پاس اعمال ہیں؟ نہیں پتا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں ایمان کی موت آئے گی بھی یا نہیں. رزق کا وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا کہ رزق میں دوں گا، موت تمہارے اپنے ہاتھ میں. موت کا وعدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہوں ایمان کی موت دوں گا. ایسے ہی کا شکر کہیں ایسا وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایمان کی موت دوں گا. پہلے تو ہمیں اس کی کنفرمیشن لینی ہے کہ ہم ایمان کی موت مریں گے بھی یا نہیں. کیونکہ شیطان نے بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے غوثوں کو، غوث اعظم کا واقعہ یاد ہے نا سب کو؟ شیطان نے کہا کیا تھا؟ یا غوث اعظم میں نے بڑے بڑے ولیوں غوثوں کو اس مرتبے سے گرا کے نیچے دھکیل دیا. تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ولی کے در کی کتے کے برابر بھی نہیں ہیں. ایک شخص ایک اولیاء کرام کی مزار پہ جاتا ہے اور دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس ولی کے در کا کتا بنا دے. ہم جیسے کرتے ہیں کہ نسبت مل جائے، ان کے غلام بن جائے. اس در سے وہاں کا کتا آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گویائی
بننے والی کوئی خصلت ہے؟ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کہ تیرے اندر یہ خصلت ہے کہ اگر تجھے نہ ملے تو صبر کرے اور مل جائے تو شکر کرے. فرمایا نہیں تو کہنے دفع ہو جائے. تیرے اندر تو کتے بننے والی کی خصلت موجود نہیں ہے، تو اس در کے کتا بننے کو کہہ رہے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ امام غزالی یہی تو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کہ کتنے لوگوں کی تو نے غیبت کی ہے، کیا تیرا حشر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے زیادتیوں سے بچو، تاکہ قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن ایسا انسان بھی آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی. وہ سمجھے گا ان قریب میں نجات پا جاؤں گا، مگر برابر انسان آتے رہیں گے اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے. پھر کیا ہوگا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی؟ لوگ تو کہیں گے مجھے میرا حساب چاہیے اللہ، تو نے کہا تھا کہ میں اس دن حساب سب کا کروں گا. وہ کہیں گے اچھا اپنے گناہ اس کو دے دیں، اب اس کے گناہ سامنے والے کے گناہ میرے اوپر آ جائیں، آتے رہیں. میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ، اللہ نہ کرے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، لیکن بہرحال ہوگا کیونکہ حدیث میں آیا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو راتوں کی اتنی عبادت کی، میں نے تو ان گناہوں سے اپنا آپ کو بچایا، بلکہ اپنے نفس کو مارا میں نے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا بیٹا یہ تجھے اس وجہ سے ملی ہے میرے انسان کہ تو نے کسی مومن کا دل دکھایا. کئی حضرات بڑے بیٹھے ہوئے کہ جن کا پورا پورا خاندان بھی اس خاندان سے تعلق، بھی کسی خاندان سے تعلق، میرے بھی دوست احباب ہیں، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے دوستوں کہ ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھا دیا. سمپل سی بات ہے، تقریریں کرنا بہت آسان ہے دوستوں، لیکن اس چیز کے اوپر غور کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی زندگی کے اوپر ایک لمحہ غور و فکر کر لیا وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو کبھی ہم نے اپنے اوپر یہ غور فکر کیا کہ جو زبان اللہ نے ہمیں دی ہے ہم نے اس سے لوگوں کو نقصان پہنچایا یا نفع پہنچایا؟ اور رحم کرنا تو ہمیں آتا ہی نہیں، ہم اور رحم کر دیں. کیونکہ مجھے تو میرا موقع بھی نہیں ملا تو مجھے 15 منٹ ایکسٹرا ملنے چاہیے. میرا اللہ آج میں جب بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک صاحب نے ایک پرچی دی، نام نہیں لوں گا، پرچی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ بھائی یہ بتائیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو میں نے تھوڑی دیر غور کیا اس کے اوپر، تو 2-3 حدیث میرے ذہن میں آئی. ہم اپنے آپ کے اوپر بہت غرور و تکبر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم اپنے آپ کو کسی نبی یا ولی سے بہت بڑا سمجھتے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو کسی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا واقعہ ہے، آپ اس کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی ہے. کون اس کے اوپر؟ آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو رب نے اپنے پاس بلایا، جن کو رب نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنی نور سے بنایا، جن کے لیے کائنات بنی، ان کے اوپر کوڑا ڈالا جا رہا ہے. تو آپ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اس کو معاذ اللہ گالی دی؟ نہیں، بلکہ تیسرے دن جا کے آیا عادت پہ. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہو. ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ 2 آدمیوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ایک آدمی کے اوپر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ڈالے جا رہے ہیں. وہی والا واقعہ ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ میں تو اتنی نے کیا کر کے آیا تھا؟ فرمایا نہیں، تم نے فلاں آدمی کا دل توڑا، تم نے فلاں آدمی کو گالی دی،
دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کریں. اگر کسی کا دل توڑا ہے نا تو آج کی رات بخشش و مغفرت کے نام اس شخص کے پاس جا کے معافی مانگ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم لوگوں کے اندر تکبر جاتے کہ میں چھوٹے سے معافی مانگوں, میں مرد ہو کے اپنی بیوی سے معافی مانگوں, میں باپ ہو کے اپنے بیٹے سے معافی مانگوں. اس چیز میں نہ جائے, یہ شیطان کا راستہ ہے. معاف کرنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے, تو کیوں نہ اس سنت پہ عمل کریں. میں اگر یہاں کسی سے کہوں کہ داڑھی رکھ دو, وہ ایک شخص کہے گا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, لیکن کسی کو معافی مانگنے سے تو آپ کے پیر کو کچھ نہیں ہوگا نا, تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا والے کے اوپر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم کو رحم. بہت مشہور حدیث ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نعرہ لگا, بہت اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں میں دوستوں, میرا جو مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ میری تقریر میں نعرے لگے, نا معاذ اللہ میرے کبھی نہیں ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اور اپنے بھائیوں کی اصلاح. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑے ہوں, 50,000 سال کا دن ہوگا. یہ بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی مواقع پہ اپنی امت کی بخشش فرما لی. یہ بات طے ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, میرا انکار نہیں ہے اس سے. لیکن اس 50,000 سال کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم اپنی 50, 60, 70 سال زندگی نا اس کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں نا. اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے, میں اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں کہ وہ اس اسکول میں جائے گا, وہ یہ کرے گا, وہ یہ کرے گا. ماں باپ بڑے ہو کے اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیسے جمع کریں گے, ہم یوں کریں گے, یہ کریں گے. پلاننگ ایسی ہوتی ہے نا, ہم سب ایسے ہی پلان کرتے ہیں نا. تو اس 50,000 سال کے لیے ہم نے پلاننگ کر کے رکھی ہے. پھر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کریں. عاشق رسول ہو کے زبان سے کسی کا دل توڑتے ہیں تو آپ خود اپنے دل سے پوچھیے کیا آپ عاشق رسول کہلانے کے قابل ہیں یا نہیں. میں للہ کہتا ہوں میں تو بہت سخت ہوں, کیونکہ نہ جانے اس زبان سے کتنے لوگوں کی غیبت کی. اگر اب میں غیبت کے ٹاپک کے اوپر شروع کروں نا تو پھر کافی سخت ہو جائے گا کہ 3 بج جائیں گے. اگر میں صرف غیبت کے اوپر شروع, اتنا سخت معاملہ ہے غیبت کا, اتنا سخت معاملہ ہے غیبت کا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اگر تم غیبت کرتے ہو تو اپنے بھائی مردار کا گوشت کھاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں یہ دیکھا بھی واقعہ. جانتے ہم سب ہیں, عمل نہیں, سب کو پتہ ہے, عمل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں. اگر اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوق سے خود بخود محبت. ہم ایک دوسرے کے اوپر رحم نہیں کرتے, ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی مدد کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. کبھی اس نیت سے ہم نے کسی کی مدد کری, ہم نے اپنی غرض سے کسی کے لیے مدد کی. ایسے ہی ہے نا معاملہ, ایسے ہی معاملہ ہے. ہم نے کسی کی غرض سے کسی کے لیے مدد کری. اس سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں کی کہ ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو اللہ اس کا رسول خوش ہوگا. اور والد ماجد نے ایک حدیث سنائی ہے بہت دفعہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو خوش کرتا ہے تو اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو ان دونوں کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. تو ہم اپنے لیے سامان اکٹھا کر لیں دوستوں, مرنا ضرور ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جو چکھنا ہے نا یہ اب آپ کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں. میرا یہاں مقصد کسی کو ٹونٹ کرنا نہیں ہے, میں خود بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میں عموماً اسی ٹاپک کو چھیڑتا ہوں کہ جس ٹاپک میں جو دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کیا برائی ہے. کہ اگر میرے اندر برائی ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کے اندر بھی وہ برائی, وہ بہت سخت گناہ.
تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کر. اگر کوئی تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس سے صلہ رحمی کر، اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے رکھ. یہ سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت نہیں. اور میں اور آپ تو زیادہ پوچھے جائیں گے دوستوں، کیونکہ ہم سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری وابستگی ہے، ہم علم رکھتے ہیں. ارے جاہل آدمی اس سے کیا پوچھے گا؟ اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میزان پر سب سے بھاری چیز پتہ ہے کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ اور پھر میں یہ کہوں گا غور کر کے آپ کے پاس لیں. فرمایا حسن خلق. کسی سے مسکرا کے بات کر دینا یہ حسن خلق. کوئی آپ کے اوپر غصہ کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے. غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے. آپ کی مزاج کی کوئی چیز نہیں بنی نہیں ہو بھائی، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اس کو پی جائیں. اتنا سخت ہے یہ جملہ، پی جانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کئی مواقع کے اوپر غصہ آیا. حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ انار کی طرح آپ کا چہرہ ہو گیا، انار کی طرح لال ہو گیا چہرہ، لیکن منہ سے زبان سے معاذ اللہ کسی کے لیے غلط بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام کو اپنی عبادت سے نہیں پھیلایا. مجھے یہ بتائیے، میں تو بہت ان پڑھ آدمی ہوں، یہاں عالم لوگ بیٹھے ہیں، والد ماجد بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیے کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے ہو، بہت کم ہو، کہ کوئی شخص اس وجہ سے مسلمان ہوا ہو کہ وہ یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے تھے. نہیں ہوا. کیوں مسلمان ہوئے مکے کے لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ صادق اور امین تھے. یہی واقعہ، یہی چیز ہے نا کہ آپ کے کردار کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. تو آپ اپنا کردار ایسا کریں کہ سامنے والا آپ سے خوش ہو، تاکہ رب آپ کا آپ سے خوش ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نحوست کیا ہے؟ فرمایا نحوست بدخلقی ہے. اس میں برا نہیں مانے گا. بات یہ ہے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے اندر بدخلقی ہے، ہم زبان کے بہت برے ہیں. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ سائیں غنی کا ایک ہے نا کہ یہ فقر کی منزل کا ہے ذکر غنی سائیں. اس بات کو دنیا کی باتوں میں نہ لے جاؤ. یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا دوستوں، رات میں، آج تو خیر آپ رات ہمارے ساتھ ہی ہیں، دن میں یا کل رات میں ایک دفعہ غور ضرور کیجیے گا. شاید کوئی ایک بات آپ کے ذہن میں رہ جائے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ رہے. شاید کوئی بات میں نے اچھی کہی ہو. یہ تو ضرور غور کیجیے گا کہ دوستوں کہ میری زبان سے میں نے کتنے لوگوں کا دل توڑا ہے. بس یہ ذہن میں لے آئیں. اگر آپ کی نیت صاف ہوگی نا تو اللہ تبارک تعالیٰ پوری پکچر آپ کے ذہن میں چلا دے گا کہ دیکھ فلاں تو نے فلاں آدمی کا دل توڑا، تو نے فلاں آدمی کے ساتھ زیادتی کی، جا کے اس سے معافی مانگے. اور معافی بھی آپ مانگیں گے نا تو اللہ کے حکم سے ہی مانگیں گے. اگر اس کا اذن ہوگا تو معافی مانگیں گے. اور یاد رکھیے گا اللہ کے گناہ اگر آپ کریں گے تو اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اگر بندے سے خطا کریں گے تو بندے سے جا کے معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ جنت میں نماز اور روزے کی کثرت سے داخل نہیں ہوں گے. سنیں اس حدیث کو ذرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ نماز کی کثرت، روزے کی کثرت اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مسلمان پر رحم کرنے کی بدولت جنت میں جائیں گے. اب بات یہ کہ بس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ دوستوں غور یہ کریں کیا آپ رحم کرنے والوں میں ہیں یا ظلم کرنے والوں میں. میں تو اپنی بات کروں، واقعی میں شاید ظلم کرنے والے میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی ہم سے ایسی لے کہ وہ ہم سے راضی ہو. اور اللہ کا راضی ہونا بھی بے شک ہے ضروری، لیکن آپ کے رشتہ داروں کا بھی راضی ہونا بہت ضروری ہے آپ سے.
آپ کے دوستوں کا بھی آپ سے راضی ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا بیوی کا، آپ کے بچوں کا بھی آپ سے راضی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت میں یہی لوگ ہماری گردن بھی پکڑیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو وہاں کی ذلت اچھی ہے، یہاں کی معافی اچھی ہے، فیصلہ آپ کا اور میرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج رات کی بدولت ہم سب کو ایک دوسرے کی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اگر ہم سے کسی بھی وقت زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے کسی مومن یا کسی کا بھی دل ٹوٹا ہو، یا اللہ ہمیں اس شخص سے جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا اللہ آئندہ ہمیں اس سخت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ ایک شعر پڑھو۔ کچھ نیک کام کر جا دنیا میں نام کر جا، چھوٹی سی زندگی کو یوں ہی تمام کر جا، ہے موت تیری منزل اور زندگی سفر ہے، مرنے کے بعد کا بھی کچھ انتظام کر جا، مٹی کا تو ہے پتلا اور جسم تیرا پانی، تو نہیں رہے گا، رہ جائے گی کہانی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں